السلام علیکم، میں ہوں احمد افتخار خٹک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایڈوانس انسٹیٹیوٹ آف نالج۔ اردو گرامر مشکل نہیں ہے، لیکن آپ نے صحیح طریقے سے اس کو سمجھنے کی نہ کوشش کی ہے نہ کسی نے سمجھایا ہے۔ آج ہم آپ کے لیے اردو گرامر کو نہایت آسان طریقے سے لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ کو اردو گرامر کے حوالے سے مسائل ہیں تو یہ لیکچر آخر تک ضرور دیکھیے گا، آپ کے 95% اردو گرامر کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اردو گرامر کا باقاعدہ آغاز لفظ سے ہوتا ہے۔ لفظ سے مراد دو یا دو سے زائد حروف تہجی کا مجموعہ، یعنی کہ جب دو یا دو سے زائد حروف تہجی ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ جیسے الف مد آ اور بے ملتے ہیں تو یہ بن جاتا ہے آب، اور اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہے۔ اسی طرح جب چار حروف تہجی ملتے ہیں جیسے پے، الف، نون اور چھوٹی یہ، تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہے۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کلمہ اور ایک کو ہم کہتے ہیں محمل۔ کلمہ اور محمل۔ کلمہ ایسا لفظ ہے جو بامعنی ہو، یعنی کہ کوئی معنی دے، اور محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں، جو کوئی معنی نہیں دیتا، بے معنی ہوتا ہے۔ آگے کلمہ کی اقسام کی طرف ہم چلتے ہیں۔ کلمہ کی تین اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم ایسا کلمہ ہے جو کسی بھی چیز، شخص یا جگہ کا نام ہو، اسم کہلاتا ہے۔ فعل کسی بھی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا زمانے کے حساب سے پایا جائے تو فعل کہلاتا ہے۔ حرف، حرف جو اسم کو اسم سے، اسم کو فعل سے، فعل کو فعل سے یا فعل کو اسم سے ملانے کا کام کرتا ہے، وہ حرف کہلاتا ہے۔ اسم کی اقسام۔ اسم کی معنی کے یا استعمال کے لحاظ سے دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم کو ہم کہتے ہیں اسم نکرہ، دوسرے لفظوں میں ہم اسے کہتے ہیں اسم عام۔ ایسا اسم جو کسی بھی عام چیز، عام جگہ یا عام شخص کے لیے استعمال ہو، اسم نکرہ کہلاتا ہے۔ دوسرا ہے اسم معرفہ۔ اسم معرفہ ایسا اسم جو کسی بھی خاص چیز، خاص جگہ یا خاص شخص کے لیے استعمال ہو، اسم معرفہ کہلاتا ہے۔ آگے ہے اسم نکرہ کی اقسام۔ اسم نکرہ کی اقسام میں اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم تصغیر، اسم مکبر اور اسم ظرف شامل ہیں۔ اسم اعلیٰ ایسا اسم جو کسی بھی ہتھیار یا اوزار کا نام ہو، اسم اعلیٰ کہلاتا ہے۔ جیسے چھری، کانٹا، مسواک وغیرہ۔ اگر آپ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پاسٹ پیپر دیکھیں تو ان میں زیادہ تر یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ مسواک گرامر کی روح سے کیا ہے، اور اس کے جو نیچے چار آپشن دیے ہوئے اس میں اسم اعلیٰ کا آپشن موجود ہے، اور یہی اس کا درست جواب ہے۔ اس کے بعد ہے اسم صوت۔ صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ ایسا اسم جو کسی بھی چیز کی آواز کو ظاہر کرے، اسم صوت کہلاتا ہے۔ جیسے کبوتر گٹر گوں، گٹر گوں کرتا ہے، کوا کائیں کائیں کرتا ہے۔ تو یہ جو آوازیں ہیں، چاہے جانوروں کی ہیں یا کسی بے جان شے کی ہیں، یہ آوازیں اسم صوت کہلاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اسم تصغیر۔ اسم تصغیر ایسا اسم جو کسی چیز کے چھوٹے پن کو ظاہر کرے، اسم تصغیر کہلاتا ہے۔ جیسے دیگچہ، باغیچہ،
بگڑ وغیرہ۔ اسم مکبر ایسا اسم جو کسی چیز کے بڑے پن کو ظاہر کرے، جیسے دیگ، باغ، پگڑی وغیرہ وغیرہ۔ اسم ظرف ایسا اسم ہے جو مکان یا زمان کو بیان کرے، یعنی کہ کسی جگہ یا کسی وقت کا ذکر ہو تو وہ اسم ظرف کہلاتا ہے۔ اسم معرفہ کی اقسام درج ذیل ہیں۔ اسم علم ایسا اسم جو کسی بھی چیز کے لیے شناخت یا پہچان کا کام کرے، ایسا اسم جو کسی شخص کے لیے شناخت یا پہچان کا کام کرے، اسم علم کہلاتا ہے۔ اسم ضمیر ایسا اسم جو اصل اسم کی جگہ پر استعمال ہو، جیسے علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، انہوں نے ابتدائی تعلیم سیالکوٹ سے حاصل کی، تو یہ جو انہوں نے کا لفظ ہے یہ بطور ضمیر استعمال ہوا۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جرمنی چلے گئے، وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے لاہور چلے گئے، تو وہ جو لفظ ہے وہ علامہ اقبال کے لیے استعمال ہوا ہے تو بطور اسم ضمیر استعمال ہوا ہے۔ اسم اشارہ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کو ظاہر کرتا ہے، جیسے یہ کتاب یا وہ کتاب، یہ میز وہ میز، یہ لڑکی وہ لڑکی، تو یہ اور وہ جو ہے یہ اسم اشارہ ہے۔ اسم موصول ایسا اسم کہ اگر اس کا استعمال نہ ہو تو جملے کا مطلب یا مفہوم حاصل نہیں ہوتا، جملہ نامکمل رہتا ہے، اس کی وضاحت نہیں ہوتی۔ جیسے اگر محنت کرو گے، تو جب تک تو کا استعمال نہ ہو تو اس جملے کا حاصل نہیں ہوتا، وہ جملہ مکمل نہیں ہوتا۔ اگر محنت کرو گے تو پاس ہو جاؤ گے، تو یعنی کہ کسی جملے کا جو حاصل جس لفظ سے ہو، جو اس جملے کی وضاحت کرے، اس کو اسم موصول کہا جاتا ہے۔ یہ ہمارا ابتدائی اور بیسک گرامر کے حوالے سے لیکچر تھا۔ مزید اردو گرامر کے لیکچر کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ بہت جلد ہم اسی سلسلے کی دوسری ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور ہمیں ضرور بتائیں کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہو اور اس میں کن کن چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ بہت شکریہ۔